وفاؤں کے تعاقب میں دشت جنون سے اٹھنے والی صدا سہرا۔ عزیز ساتھیو، ایک بیانیہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ عزیز ساتھیو، کائنات انگنت اسرار کا مجموعہ ہے۔ زندگی کائنات کا سب سے بڑا معمہ ہے، اور انسان کو اس راز کا سینہ چاک کر کے حقیقت کو آشکار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ہر دور کے انسان نے اس راز کو فاش کرنے کی حتی المقدور کوشش کی، اور یوں راز حیات سے دور ہٹتا گیا، لیکن تہ در تہ زندگی کے ہر پرت سے ایک اور راز برآمد ہوتا رہا، اور زندگی کی ہر تعریف کسی نہ کسی حوالے سے ادھوری ہی رہی۔ دنیا کے ہر فلسفی اور دانشور نے اپنی بساط اور فہم کے مطابق ترجمانی کی ہے، لیکن زیر بحث موضوع میں شاعر نے زندگی کے جس پہلو کی طرف اشارہ کیا ہے وہ فطرت کے اصولوں کے بہت قریب ہے۔ یقیناً زندگی میدان عمل بھی ہے، لیکن پس منظر میں میدان حشر کا سما بھی پیش کرتی ہے۔ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے۔ عزیز ساتھیوں، جب میں نے شعور کی چوٹی سے میدان حیات کا مشاہدہ کیا، جب میں نے لاشعور کی پرتوں سے غفلت کی گرد کھجاڑا، جب میں نے حیرتوں کو کرید کر دیکھا، جب میں نے فاصلوں کی خلش کو مٹا کر جھانکا، جب میں نے قربتوں کی مسرت پر نظر ڈالی، جب میں نے نفرتوں سے بھاگنا چاہا، جب میں نے عروج کی برکات کو جانا، اور جب میں ذلتوں کے عذاب سے گھبرایا، تو میں نے وقت کے نفس پر ہاتھ رکھ کر دریافت کیا کہ عناصر اربعہ میں نشیب و فراز کا کھیل کیا معنی رکھتا ہے۔ فطرت نے سروش غیب سے صدا دی، سورج نے چمک کر کہا، چاند نے دمک کر کہا، آسمان نے اکڑ کر کہا، زمین نے بچھ کر کہا، فراخیوں نے کھل کر کہا، اور تنگیوں نے سمٹ کر کہا کہ سن۔ عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ عزیز ساتھیوں، قرآن مجید کی سورہ 3 میں بتایا گیا ہے کہ اللہ نے انسان کو احسن تقویم پر پیدا کیا ہے، اور اس کو احسن تقویم پر ہی دیکھنے کا خواہاں ہے۔ لیکن اگر انسان احسن تقویم کی شرائط پوری نہیں کرتا تو پھر اس دنیا میں ایک میزان لگتی ہے، ایک عدالت برپا ہوتی ہے، اور فیصلہ وہی حاکم کرتا ہے جو داور محشر ہے۔ بلند ترین منصب پر پیدا ہونے والے انسان اپنے اعمال کے مطابق اسفل السافلین کے درجے تک گرایا جاتا ہے، اور یہی اصول اللہ تعالیٰ سورہ مومن میں دہراتے ہوئے فرماتا ہے کہ اللہ ٹھیک ٹھیک فیصلہ فرماتا ہے۔ عزیز ساتھیوں، آپ نے روزمرہ زندگی میں افراد کا مشاہدہ کیا ہوگا کہ نفرتوں کا پجاری نفرتیں ہی پاتا ہے، ذلتوں کا سوداگر ذلت ہی اٹھاتا ہے، اور دشمنی کے علمبردار اپنی ہی زخم چاٹتے رہتے ہیں، جبکہ ہمدردی، مساوات، امن اور محبت کے شیدائی سر اٹھا کے چلتے ہیں۔ ان کی زیست بھی واہ واہ، اور ان کی موت بھی مرحبا۔ بالکل یہی حال اقوام و ملل کا بھی ہے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، یا بابل اور عراق کی، اندلس اور بغداد کی داستان پڑھیے، یا ترک اور مغلوں کی، ایک ہی راز کھلتا ہے، ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے۔ والذین کسبوا السیئات جزاء سیئات بمثلھا، اور جنہوں نے برائیاں کمائی تو برائی کا بدلہ اسی کے برابر ہے۔ عزیز ساتھیوں، قدرت نے تمام اقوام کو زمین کے فراخ سینے پر عمل سے اپنی تقدیر بنانے کے مواقع فراہم کیے ہیں۔ جب تک یہ اقوام اور ملتیں ان اصولوں پر پورا اترتی رہیں، کامیابی ان کا مقدر بنی رہی، لیکن جب انہوں نے عروج کی شرائط سے روگردانی شروع کی اور مکافات عمل سے غافل ہو گئے، تو انہی ہاتھوں نے عدل و انصاف کا معیار برقرار رکھنے کے لیے قیامت سے پہلے ایک قیامت برپا کی۔
اور ان کی کجروی کا وہ بدلہ دیا جسے سن کر روحی درتی کھانپ اٹھتی ہے۔ عزیز ساتھیوں، ایک نظر ملت اسلامی اور مسلمانوں پر بھی ڈالتے ہیں۔ اسلام نے مسلمانوں کو تناسانی اور عیش کوشی کے بجائے جفاکشی اور پاک نفسی کی جوہر سے آراستہ کیا۔ ان کو تقوی اور مساوات کے پیمانوں سے ناپنے کی طرح ڈالی۔ ان کو اپنوں کے لیے موم اور غیروں کے لیے سنگ خار بنا دیا۔ ان کو سرفگندگی کے بجائے سرفرازی کے ذائقے سے آشنا کیا۔ یہی وجہ ہے ایمان و عمل کی برقرات کے سامنے قیصر بھی مات کھا گیا اور کسریٰ بھی، خاقان بھی سرنگوں رہا اور رتبین بھی۔ الغرض جب تک امت مسلمہ کے اندر روح اسلام کر فرما رہے وہ خوددار و پرشکر ہے، اور جو ہی یہ روح رخصت ہو گئی ان کا شیرازہ بکھر گیا اور سب منتشر بھیڑوں کے گلے بن گئے۔ وہ عرب میں مجبور اور عجم میں مقہور ہو گئے۔ ایک سوال، کون سا محشر برپا ہوا؟ کون سی قیامت آ گئی؟ کوئی نہیں میرے عزیزوں، کوئی نہیں۔ صرف زندگی نے گناہوں کی سزا دی، مکافات عمل نے کرشمے دکھائے اور فطرت نے اپنے اصول آزمائے۔ یقیناً ان کے اعمال کا یہی نتیجہ نکل سکتا تھا۔ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ مکافات عمل کی یہ داستان یہیں بھی ختم نہیں ہوتی۔ آج بھی قدرت کے اندھے کے ہاتھ عدل و انصاف کا ترازو لیے افراد اور اقوام کے اعمال تول رہے ہیں۔ اب اگر ہم نے وقت کے تیور نہ پہچانے اور اپنی بے عملی کے لیے خیالی ڈکشنری سے نئی نئی تعبیریں تراشتے رہے تو آج کی اقتصادی جنگ میں ہم بین الاقوامی چوراہے پر کشکول تامے کھڑے ہی رہیں گے۔ الحفیظ والامان۔ دوسری طرف اگر ہم نے اپنی کجروی، غفلت اور نااہلی کو زیر کر دیا تو وقت کا دیوتا ہمارا غلام اور قسمت کی دیوی ہماری پجاری بن جائیں گے۔ عزیز ساتھیوں، چاروں اور اندھیرا ہے، امید کا دیا ٹمٹما رہا ہے، لیکن اس ٹمٹماتے دیے سے ایک ہدایت کا چراغ، ایک عظمت کی قندیل روشن ہو سکتی ہے۔ چند دردمند لہو کا تیل اس قندیل کی نظر کریں۔ پھر میری عزیزوں، ہمیں یقین ہے کہ ہم ہیں چراغ آخری شب، ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے۔ بہت شکریہ۔